ہر ہفتے تسبیح خانہ کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اور اللہ کی بندیوں کو کس چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ کولر بند کر دیں، ادھر کے بھی ادھر کے، دونوں حالوں کے بند کر دیں۔ کس چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ تسبیح خانہ کا پیغام ہمیں کس چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ کیا سوچ دیتا ہے؟ کیا فکر دیتا ہے؟ کیا جذبہ دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ ہم تسبیح خانے سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ ہمیں تسبیح خانہ زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے؟ جینا دیتا ہے یا مرنا دیتا ہے؟ چلنا دیتا ہے یا بیٹھنا دیتا ہے؟ سوچوں کو منجمد کرتا ہے یا سوچوں کو وسیع کرتا ہے؟ کہیں تسبیح خانہ ہمیں کولو کا بیل تو نہیں بناتا کہ صبح سے لے کر شام تک کولو کا بیل چلتا رہا، دیکھا تو منزل وہیں کا وہیں کھڑا تھا؟ کیا تسبیح خانے کا پیغام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ وہ ترقی دنیا کی ہو، بزنس کی ہو، مال کی ہو، دولت کی ہو، کسی بھی چیز کی ترقی ہو، ایک سوال ہے، ایک سوال ہے۔ تسبیح خانے میں افراد نہیں آتے، اقوام آتی ہیں، قومیں آتی ہیں، اور تسبیح خانے کے افراد صرف یہ نہیں ہیں جو تسبیح خانے میں آتے ہیں، اس کا نظام محض اللہ کے فضل و کرم سے، محض اللہ کی عطا اور شفقت سے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم اب تسبیح خانے کے ساتھ انٹرنیشنل لکھیں تو سچ ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا۔ اپری کے ساتھ انٹرنیشنل لکھیں تو سچ ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا۔ جس کا پیغام 250 ملکوں سے زیادہ تک چلا جائے، جو ہمیں نیٹ بتاتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ انٹرنیشنل نہیں؟ تسبیح خانہ کیا دیتا ہے اور کیا دے رہا ہے؟ بار بار آنے والے، بار بار سننے والے، اور تسبیح خانے کی حاضری کو بار بار اپنے لیے سعادت سمجھنے والے ضرور سوچتے ہوں گے، اس کی موافقت اور مخالفت کرنے والے ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہر ہفتے کیا کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہاں ہر ہفتے کیا ڈرامہ ہوتا ہے، کہ کچھ لوگوں کے لفظ بھی میں ساتھ بتا رہا ہوں، یہاں ہر ہفتے ہوتا کیا ہے۔ لوگ پاگل دیوانے ہیں، کہاں کہاں سے چلے آ رہے، بغیر اشتہار کے، بغیر ایرو کے، بغیر کہیں دیواروں کے لکھنے اور سڑکوں اور چوکوں پہ کپڑے اور بینر لگانے کے، لوگ کہاں سے آئے، کہاں سے آ رہے، کیوں آ رہے؟ کوئی اللہ کی بندی اپنے روتے بچے کو چھوڑ کے آئی، کوئی گھر کا نظام سلوٹوں میں سمیٹ کے ادھورا چھوڑ کے آئی، کوئی اللہ والا دور سے آیا، کوئی 2 دن کا سفر کر کے، کوئی 4 دن کا، کوئی 1 دن کا، کوئی 1 گھنٹے کا، کوئی کرائے کے پیسے نہیں تھے کسی کے پاس۔ یہ میرے پاس جو واقعات پہنچتے ہیں حقیقت میں وہ بتا رہا ہوں۔ کوئی کس طرح جمع کر کے آیا، وہ کیسے، کسی نے مرغی بیچی، کسی نے بکرا بیچا، کسی نے ادھار لیے اور کسی نے مزدوری کی۔ لوگ کیوں آئے اور کیوں آتے ہیں؟ ایک ٹھنڈا میٹھا سا سوال ہے، کیوں آئے اور کیوں آتے ہیں، اور اس وقت آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میری باتوں میں
کوئی علمیت ہو، کوئی نقطے ہوں جو کہیں نہ ملتے ہوں، فصاحت و بلاغت ہو، ایسے لفظ ہو، ایسے شعر ہو جو بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ زیر کا پتہ نہیں مجھے، زبر کا خبر نہیں، لفظ تو ایسے ہیں، پھر لوگ کیوں آتے ہیں اور مجھے کیوں سنتے ہیں؟ پورا ورلڈ مجھے کیوں سنتا ہے، کیوں پڑھتا ہے؟ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں۔ ہر مسلک کیوں آتا ہے؟ ہر مذہب کیوں متوجہ ہوتا ہے اور ہے؟ اور تسبیح خانے میں آ کے ہر مسلک، ہر گروہ، ہر رنگ، ہر نسل اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ اپنائیت یہ آپ محسوس کرتے ہوں گے، ہر مسلک یہاں کے اپنائیت محسوس کرتا ہے، اوپرا اوپرا، اچھمبا سا اور اجنبیت محسوس نہیں کرتا۔ سچ ہے، میں نام نہیں لیتا، میں ایک مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ میں نماز جب پڑھنے گیا، میں تو چلا جاتا ہوں ہر مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے، ہر بندہ مجھے یوں کر کے دیکھ رہا، شاید میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ میں نے محسوس کیا ان کے اس دیکھنے کے تیکھے اور ترچھے دیکھنے کے انداز نے میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میں اجنبی ہوں۔ تسبیح خانے میں آنے والا کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی گروہ سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہے، اور کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے، یہاں اجنبیت محسوس نہیں کرتا۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی مجمع پہ نہیں ہوتی، اسی بات پہ ہوتی، جسے کہتے ہیں نا کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے لوگ ایک دوسرے سے یہ نہ کہیں کہ تو فلاں مذہب کا ہے، تو فلاں فرقے کا ہے، تو مناسب ہے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند نہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم نے ایسا کون سا گر لڑایا کہ لوگ جمع ہو گئے؟ سوچیں، ایک جنازہ تھا، جنازہ تو اس میں ایک بندہ ہمارا مخلص ساتھی بیٹھا ہوا تھا، تسبیح خانے سے محبت کرتے ہیں ہمارے ابتدائی۔ دوسرا کہنے لگا وہ مزنگنڈے میں، ہاں وہ حکیم طارق بڑا اڈا بنایا ہوا، اس نے بڑا اڈا بنایا ہے، بہت بڑا مداری ہے۔ ایک اور موقع کے یہ اور موقع کا لفظ ہے، بہت بڑا مداری ہے۔ اس کا مطلب ہے سارے بندر آتے ہیں، آپ تو انسان ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا۔ انسانیت ایک خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہماری کچی پکی دال اور کچی پکی روٹیاں کھانے آتے ہیں، وہ بھی بیچارہ کسی کو ملتی نہیں ملتی، لائن والا کسی کے پاس پانی نہیں ہوتا، کسی کے پاس روٹی نہیں ہوتی، روٹی ہوتی تو دال نہیں ہوتا، انگلی سے دال کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لنگر کا حال تو ہمارا یہ ہے۔ لاہوریوں کو ویسے بھی یہ دال چیزیں، تو لاہوریا کھابوں والا مزاج رکھتا ہے، اس کو یہ دال روٹی کیسے ملتا؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں سالانہ میلاد کراتا ہوں، اور میری میلاد کی انفرادیت یہ ہے کہ بڑے بڑے نعت خواں بلاتا ہوں، ایک نعت خواں کے ساتھ میرا 5 لاکھ طے ہوتا ہے، پی سی طے ہوتی ہے، پی سی کا کمرہ اور جہاز کی ٹکٹ، اس کے باوجود پھر میرا لنگر ہوتا ہے جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ہوتے ہیں اور بوفے فری ہوتے ہیں۔ میں اتنے بندے جمع نہیں کر لیتا، حکیم صاحب آپ دال روٹی میں بندے کیسے جمع کر لیتے ہیں؟ میں اتنے بندے جمع نہیں کر سکتا۔ حکیم صاحب آپ دال روٹی پہ بندے کیسے؟ میں کو دال روٹی بھی نہیں ملتی، تو دال روٹی کی بات کرتا ہے، ہماری تو دال روٹی بھی نہیں ملتی۔ اللہ کرے اللہ مجھے سخی بنا دے، میں تو سخی بھی نہیں ہوں،
تو بخیلوں والی روٹی کھلاتا ہوں، وہ بھی کہاں پوری کہاں کھلاؤں؟ جس دن میرا لنگر سخیوں والا ہوگا پھر میں کہوں گا ہاں میں چلو سخیوں میں اندھا کانا لولا لنگڑا ہوں، میں تو بخیلوں والا لنگر کھلاتا ہوں۔ لوگ جمع کیوں ہوئے؟ لوگ کیوں آئے؟ اور لوگوں کی توجہ ہے اور بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس جگہ ہے، بندے نہیں ہیں، ہمارے پاس بندے ہیں، جگہ نہیں ہے۔ افراد کی طاقت اصل طاقت ہوتی ہے، افراد کی قوت اصل قوت ہوتی ہے اسباب کے اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، اصل تو اللہ ہے۔ ایک سوال ہے جو میں آج آپ سے بیٹھا کر رہا ہوں، کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں؟ پچھلے درس میں مخلوق کہاں سے آ گئی تھی؟ ہر درس میں لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایسے ایسے چہرے نظر آتے ہیں جو پہلے کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ اگر ہاتھ کھڑا کراؤں تو بہت سے لوگ کہیں گے ہم پہلی دفعہ آئے، اور ان کو کون لاتا ہے؟ یہ ایک تسخیر ہے، یہ ایک تسخیر ہے جو چلو سے نہیں آتی۔ چلے کتے پر رب نہ ملیا، او کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودنی جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا، پر کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودنی جمدا۔ ہاں، کسی کے ساتھ تعلق اور نسبت جب تک نہ ہو تو لاکھ دودھ کو گرم کرتا جا کرتا جا کرتا جا، جب تک اس کے میں جاگ دہی کی نہیں ڈالے گا، بولیا جاگ بنا دودنی جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو، اس کو گرم کر 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 کے تو لال کر لے، اور جب تک اس میں دہی کا چھینٹا نہیں ڈالے گا بات نہیں بنے گی۔ کہ لوگ کیوں جمع ہوئے؟ پہلے سے آ کے اپنی جگہ رکھ لیتے ہیں، میرے سامنے جگہ تو ویسے ہی یہاں بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، یہاں خاص طور پہ اس حال میں تو ویسے جہاد ہوتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ جہاد کا کہہ نہیں ہے، میں نے کہا آ کے عصر کے بعد میرے حال میں جہاد دیکھ لیا کرو، آپ کہتے ہیں جہاد کا کہہ نہیں ہے۔ ایک بات اصل یہ ہے جو مجھے سمجھ آئی، میری سمجھ میں کمی ہو سکتی ہے، دنیا میں مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگوں کے مختلف نظام، ترتیبیں، جس کو دوسرے لفظوں میں کہیں میڈیا، یہ سب مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ مسائل کا حل میں نہیں کہتا نہیں دیا جا رہا، بس کم دیا جا رہا، میں نہیں کہتا کہ اکیلا میں ہی دے رہا ہوں، میں یہ دعویٰ کر کیسے سکتا ہوں؟ تسبیح خانے کا پیغام اصل میں مسائل کے حل ہونے کا پیغام، تسبیح خانہ ایک مسائل کے حل ہونے میں مدد دیتا ہے، اللہ جل شانہ کا نام دیتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام ہے، اس کے حبیب کے ساتھ تعلق ہے، اور مدینے والے کی نسبتیں ہیں، اور ایک کچھ اعمال، کچھ ٹپس، کچھ تسبیحاں، کچھ ٹوٹکے، کچھ چیزیں جس سے مخلوق خدا کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بس تسبیح خانے نے یہ ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے، اس میں 100 خامیاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک قدم اٹھایا ہے، اور احساس ہوا کہ انسانیت نے اس اٹھے ہوئے قدم کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس بولے پیغام کو توجہ سے لیا، اس نکلے لفظوں کو موتیوں کے بھاؤ تولا اور قدردانی کی۔